ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأقليم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ اللہ نے زمین پر پیدا فرمایا، حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے آپ سے فرما رہا ہے کہ زمین میں ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، مگر بے تحاشا جو سمجھ میں آ جائے وہ نہ کھاؤ، بلکہ دیکھو کہ اس میں حلال کیا ہے۔ حلال کی کوشش کرو، حرام سے بچو۔ اور نہ صرف یہ کہ حلال دیکھو، بلکہ حلال میں پاکیزہ بھی دیکھو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو۔ حالانکہ بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی کہ صرف حلال کھاؤ، مگر حلال کے ساتھ طیب بھی فرمایا، حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ ہو۔ تو یہاں دو لفظ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ جبکہ حلال کہہ دیتا تو بھئی بات پوری ہو جاتی، طیب کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ جو چیز حلال ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ طیب بھی ہو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں حلال تو ہوتی ہیں مگر طیب اور پاکیزہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ فرمایا کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، صاف ستھرا ہو، طیب ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو اتنا پابند کیوں فرما دیا کہ حلال کی طرف ہی تمہاری نظر ہونی چاہیے، حرام سے بچو؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور انسانی دل و دماغ
اس نہج پر گردش کرتا ہے کہ اگر ہمیں حرام سے نہ روکا جاتا تو آج ہم دنیا کے سرمایہ دار لوگ ہوتے. دوسری قومیں جو ہم سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے. سود پہ کاروبار میں جھوٹ بولنا، کسی کو دغا دے دینا، مال لے کر ہضم کر جانا، اس میں ان کی اپنی پراپرٹی بڑھ رہی ہے. اور اسلام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ نہ حرام نہیں، صرف حلال. تو ہماری ناقص عقل یہ کہتی ہے، کمزور سمجھ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم پر یہ پابندیاں نہ ہوتی تو ہم بھی سرمایہ دار ہوتے، مالدار ہو جاتے. آخر ہمیں ان چیزوں سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ خالی ہمارا رب نہیں ہے، روزی دینے والا ہی نہیں ہے، ساتھ میں رحمان و رحیم بھی ہے. جیسے ہمارا خدا رب ہے، پالنے والا، رزاق ہے، رزق دینے والا، ساتھ میں وہ ہمارے اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے بعض مرتبہ بچپن میں جب سمجھ نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، تو انہیں نفع اور نقصان کی بھی سمجھ نہیں ہوتی، کون سی چیز فائدے مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات کو ایسی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے، ماں اور باپ اسے روکتے ہیں، حالانکہ بچے کو شغف ہے اس سے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کھانے دیا جائے، مگر ہم ہیں کہ اسے دور کرتے ہیں. بعض مرتبہ بچہ روتا ہے کہ مجھے وہی کھانا ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر تماچے بھی لگتے ہیں. کھیلنے میں مضر چیز کیا ہے اور مضر کیا ہے اور مفید کیا ہے، ہاتھ میں چاقو اٹھا لیا، کھیلنا ہے اسے تو، لیکن کیا آپ اسے چاقو سے کھیلنے دیں گے؟ بچے کو باپ روکے گا، ماں روکے گی، کیونکہ یہاں سمجھداری ہے، وہاں ناسمجھی ہے، یہاں عقل ہے، یہاں بے عقلی ہے. تو آپ اسے روکیں گے. اور اگر بچہ چاقو پر بضد ہو جائے تو کبھی ماں کا تماچا، کبھی باپ کا تماچا، تو کیا بچہ یہ سمجھے کہ ماں باپ اس کے دشمن ہیں؟ نہیں، ماں باپ جانتے ہیں کہ نقصان دہ چیز کیا ہے، کیا فائدہ مند ہے. تو ہزاروں ماں باپ سے زیادہ میرا رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے بہتر کیا ہے اور نہ بہتر کیا ہے، مفید کیا ہے اور مضر کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے حلال وہی چیزیں رکھوں گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے میں اسے حرام کر دوں گا. اللہ نے جو چیزیں ہم پر حرام کی ہیں یہ مت سمجھنا کہ اس میں ہمارا نقصان ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کا اس میں نقصان ہے، اس لیے ہمیں حرام چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت فرماتا ہے. اور یاد رکھیے گا، حرام و حلال کا سبق ہمیں دے کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچانا چاہا اور بچا رہا ہے. کاش کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں بہت طریقوں سے، خصوصاً ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے پابند کیا ہے. آپ جانتے ہیں مسائل جو علماء بیان فرماتے ہیں، کتابوں میں درج ہیں. بولو تو کیسا بولو، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا ہے. یہ ہے نا اسلامی قوانین میں. شراب نہ پیو، پاکیزہ شربت پیو، پانی پیو، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ. حلال میں بھی پھر طیب دیکھو، پاکیزہ دیکھو. اتنی پابندیاں کیوں؟ تو یاد رکھیے گا، یہ پابندیوں کی وجہ جب ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم پر پریشر ہو رہا ہے کہ یار اتنا پابند کر دیا، بولو تو یہ بولو یہ نہ بولو، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ سوال ہمارے دماغ میں اس وقت آتا ہے جب ہم اپنے منصب کو نہیں سمجھتے. اور جب آدمی اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے گا نا تو سرے سے یہ سوال ہی خارج ہو جائے گا کہ آخر اللہ رسول نے ہمیں اتنا پابند کیوں کیا ہے کہ وہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہاں یہ کرو وہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پیو یہ نہ پیو، آخر ایسا کیوں؟ تو یاد رکھیے گا، جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے نا
اسے اتنا ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایس پی بھی انسان ہے، کلیکٹر انسان ہے، جج انسان ہے، مگر کیا آپ نے کسی کلیکٹر کو کسی پان کی دکان پر کھڑے ہو کر پان کھاتے دیکھا ہے؟ کیا کسی دکان پر جا کے اسے شاپنگ کرتے ہوئے جج کو دیکھا ہے آپ نے؟ کیوں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ تھوڑا مارکیٹ میں گھوموں، کہیں چائے بیٹھ کے پی لوں، کہیں پان کھا لوں؟ کیا طبیعت نہیں چاہتی ہوگی اس کی؟ آخر وہ کیوں مارکیٹ میں ہمارے ساتھ نہیں اترتا؟ جج ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہوں تو میں بھی انسان، دل چاہتا ہے کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح گھوموں، عام لوگوں کی طرح تفریح کروں، عام لوگوں کی طرح کھاؤں پیوں، مگر وہ اتنا جانتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ نے اونچی کرسی پر بٹھایا ہے، اس اونچی کرسی کا پاس و لحاظ مجھے کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے اس کرسی کا لحاظ نہ کیا تو عام لوگوں میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ لہذا وہ اپنے مسند کو سمجھتا ہے کہ میرا مقام عام لوگوں سے اونچا ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ کو ریزور رکھنا پڑے گا، تحفظی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو ایمان والو، اللہ رسول کے دربار میں مومنوں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جب ایک دنیا دار اپنے آپ کو اتنا محفوظ رکھتا ہے کہ وہ کھائے گا بھی تو سوچ سمجھ کر، اور دنیاوی اعتبار سے جس کی سیٹ جتنی بلند ہوتی ہے نا، اسے اتنا ہی محفوظ تحفظی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ملک میں منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، اس کے گھر میں کھانا بنتا ہے، مگر جب تک ڈاکٹر چیک نہ کرے اسے کھانے نہیں دیا جاتا۔ کھانا بیوی بنا رہی ہے، نوکرانی بنا رہی ہے، گھر کی نوکر ہے، مگر باورچی خانے سے جب کھانا آئے گا تو ڈاکٹر پہلے چیک کرے گا، تب کہے گا کہ آپ کھائیے، کھا سکتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اسے اپنے گھر کے کھانے پر اعتماد نہیں۔ اتنا پابند کیوں کیا گیا؟ پابند اس لیے کیا گیا کہ مسند اونچی ہے، اونچے مقام پر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے وہ ہوٹل میں کھا نہیں سکتا، اپنے گھر کا کھانا بھی ٹیسٹ کر کے کھانا پڑتا ہے کہ ہزاروں دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کوئی زہر ملا دے، اس کی جان چلی جائے، ملک کا نقصان ہوگا، اونچی کرسی کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ایمان والے بندو، تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ ایسے پرائم منسٹر ہزاروں قربان ہو جائے۔ جب وہ اتنا خیال کرتا ہے تو تم بھی ذرا شریعت کی ڈگری رکھا کرو، تمہارے میز پر جب کھانا آئے تو اسے شریعت قرآن و حدیث کی ڈگری سے چیک کر لیا کرو، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس میں حرام ملا دے گا، وہاں زہر کا ڈر ہے، اور زہر میں جان جائے گی تو اسے ٹیسٹ کر کے کھلایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں شریعت کی ٹیسٹنگ دیتا ہوں، اس کے ذریعے اسے چیک کرو کہیں شیطان اس میں حرام نہ ملا دے۔ اور جب حرام مکس ہو جاتا ہے نا غذاؤں میں، تو یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات یعنی میں جب بھی دعا کروں تو اللہ قبول فرما لے۔ آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگوں تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا سعد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ تو خالص حلال کھانا شروع کر دو، اللہ دعائیں قبول فرما لے گا۔ حلال روزی کھایا کرو، اللہ قبول فرما لے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے 40 دن تک اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ عبادت، ریاضت، تسبیح کچھ قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رزق حرام کھاتا ہو، حرام روزی استعمال کرتا ہو، اور نمازیں اتنی پڑھے کہ پڑھتے پڑھتے کمر جھک جائے، روزے اتنے رکھے کہ روزہ رکھتے رکھتے بال کی طرح پتلا ہو جائے، فرمایا تب بھی اسے ایک بھی سجدے کا ثواب نہیں ملے گا۔ وجہ فرمایا پیٹ میں رزق حرام ڈالتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ عبادت کرے تو اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔
یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے لوگوں کھاؤ، ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، مگر اس کا خیال رکھنا کہ جب بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اور حلال کے ساتھ اللہ نے طیب کا ذکر فرمایا، خالی حلال پر اکتفا نہ کریں بلکہ حلال کے ساتھ یہ دیکھو کہ صاف ستھرا پاکیزہ طیب ہو۔ اب یہ طیب، حلال کے ساتھ طیب اور پاکیزہ کا لفظ کیوں جوڑا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں حلال تو ہیں مگر طیب نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر پاکیزہ اور طیب نہیں ہوتی۔ کہ کیسے؟ جو حلال ہو وہ پاکیزہ کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیں، آپ بہتر جانتے ہیں بکرا حلال ہے کہ حرام؟ بولیے۔ مرغا پڑوسی کا ہو تو بھئی کوئی کہہ سکتا ہے مرغا ہے؟ کوئی ثابت کر دے کہ مرغا حرام ہے؟ بھئی حلال تو ہے مگر مرغی چرتے ہوئے آپ کے گھر میں آ گئی، دروازہ بند کر کے ذبح کر دیا آپ نے، تو حلال ہے مگر پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ تجارت کر رہے ہیں آپ، بزنس حلال ہے، تجارت حلال ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے تجارت حلال ہے اور سود حرام۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، تم پر تجارت کرنا حلال ہے مگر سود حرام ہے۔ تو تجارت کے ذریعے سے کپڑا ہے، اناج بیچ رہے ہیں آپ، تجارت ہے، حلال چیز ہے، مگر جھوٹ بول کے بیچا۔ بعض تاجر حضرات قسم کھا کے کہتے ہیں نا یار 50 میں تو میرے گھر میں خریدی نہیں ہے، جبکہ خریدا 30 میں ہے، اور بعض مرتبہ تو قسمیں کھا لیتے ہیں نہیں بھائی پوساتا نہیں ہے مجھ کو، کچھ نہیں ملتا ہے اس میں، آپ نے جتنے میں مانگا اتنے میں تو میری خرید ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب حلال کمانا ہے نا تو یاد رکھیں اس طریقے سے مال تو بک گیا، اور وہ جو پیسہ آیا تو کسی مفتی سے آپ پوچھیں کہ میں نے یہ بیچا اتنا پیسہ کمایا، تو حکم تو یہی ہوگا حلال ہے، مگر ساتھ میں آپ نے یہ کہہ دیا نا اس کو کہ اتنے میں خریدی نہیں ہے، تو اب طیب نہ رہا۔ حلال تو ہے مگر پاکیزہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ ضرورت کہنے کی کیا پڑی؟ آپ سیدھا کہہ دیتے کہ بھیا اتنے میں دینا ہے، میری خریدی میں جانوں اللہ جانے، تجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے اتنے میں بیچنا ہے، تجھے خریدنا ہے خرید، نہ خریدنا مت خرید، اور وہ چلا جائے گا تو کیا آپ کی روزی چلی گئی؟ نہ، روزی وہ لے کے نہیں آیا، روزی اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ کے سچ بولنے سے 10 گراہک چلے جائیں گے تو اللہ 1000 بھیجے گا بھی۔ اللہ تعالی رزاق مطلق ہے، وہ روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ روزی کھاؤ پیو مگر حلال بھی دیکھو اور طیب بھی دیکھو۔ یاد رکھیے گا اس میں بسا اوقات آج کے دور میں معاملہ یہ ہے موجودہ زمانے میں کہ آدمی جلدی مالدار بننا چاہتا ہے، جلدی، اور جلدی مالدار بننے میں بھی اگر مالدار بن بھی گیا تو کسی مالدار کو سکون ہے کیا؟ وہ چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب نہیں چاہیے مجھے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، اگر وہ کروڑ پتی بھی ہو نا تب بھی وہ کہے گا اور تھوڑا سا اور مل جاتا تو بہتر ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی ہوس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، فرمایا اگر ایک وادی بھر کر کے اسے سونا چاندی مل جائے نا تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ بس بہت ہو گیا، بلکہ کوشش کرے گا کاش ایک اور ہوتی تو اور اچھا ہوتا۔ اگر 2 وادیاں مل جائیں تب بھی کہے گا کاش ایک اور ہوتی تو بہتر ہوتا۔ فرمایا انسان کی ہوس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، جب مر جائے گا تبھی سکون سے وہاں سوئے گا، ورنہ وہ ہوس بس یہ اور چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں دنیا کی ہوس سے اللہ غنی کر دے اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے یہاں پر ایک مالدار آدمی آیا، اور مالدار آدمی آ کر کے اس نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی سیدہ کے حوالے کر دیا، سیدہ رابعہ کی۔ تو سیدہ کہنے لگی کہ مجھے یہ کیا دے رہے ہو؟ تو کہا یہ سونا ہے، اشرفی ہے، آپ لے لیں، اپنا چھپر صحیح کر دیں، جھوپڑا پانی ٹپک رہا ہے، کپڑے درست کر لیں، گھر میں ایک چٹائی ہے تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، کہا اس کو سدھار لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو کیوں دے رہا ہے مجھے؟
تو کہنے لگا آپ کی حالت پر مجھے ترس آیا. سید رابعہ کہنے لگی جو رب تیرا ہے کیا وہ میرا نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے کہ اس نے تجھے روزی دینا اسے یاد رہا اور مجھے عطا کرنا بھول گیا؟ فرمایا جو خدا تجھ کو دیتا ہے وہی خدا مجھے بھی دے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا سب دے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. کہا کتنا دیا ہے؟ کہا بہت دیا ہے. آپ فرمانے لگی بہت دیا ہے تو کیا اور کی امید بھی ہے؟ تو کہا ہاں امید تو ہے، کوشش جاری ہے. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس اتنا ہو کر اور کی خواہش ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہو کر مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تجھے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، یہ لے اور تو ہی لے جا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو ہے. اتنا ہو کر بھی چاہتا ہے کہ اور ملے اور میرے پاس کچھ نہ ہو کر میں کبھی نہیں چاہتی کہ اور ملے. فرمایا مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، روزی اللہ عطا فرماتا ہے، اس میں خیال رکھیں کہ طیب ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو. اور یقین جانیں آدمی اجلت کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے تقدیر حق ہے. ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ بتا سکتے ہیں جس کو تقدیر سے زیادہ ملا ہو؟ ہماری تقدیر میں جتنا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحابہ سے فرمایا تمہیں ایک بات کی خبر دوں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے مقدر کا، تقدیر کا ایک لقمہ بھی بچا ہوگا، جب تک وہ لقمہ تمہارے پیٹ میں چلا نہ جائے تمہیں موت نہیں آ سکتی. موت کا فرشتہ کھڑا ہے، ٹائم ہو گیا، مگر تقدیر میں جتنا ملنا تھا اگر وہ نہیں ملا ہے تو فرشتہ اپنا کام ہی نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کی تقدیر کا اسے نہ مل جائے. تو ظاہر بات ہے تقدیر سے زیادہ مل سکتا ہے کسی کو؟ جو مقدر میں ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا اور کہیں جانے والا نہیں ہے، ملے گا، کوشش کرنی چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ ذرا دیر سے ملے، مگر مرنے سے پہلے تو ہمارے ہاتھ میں آنا ہی ہے اس کو، کیونکہ تقدیر کا ہے اور جو تقدیر میں ہے وہ مل کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. مگر بندہ اجلت میں حرام کی طرف چلا جاتا ہے، جلدی مالدار بننا ہے نا، جلدی پیسہ آنا ہے، تو پھر حرام راستے اختیار کر لیتا ہے. اور پھر اب تو دور ایسا آیا کہ دوسرے مسائل تو بہت شدت کے ساتھ پوچھے جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہم بیٹھتے ہیں دفتر اور دارالافتاء میں، دوسرے مسائل کو بہت کثرت سے آتے ہیں، لیکن اپنی تجارتی معاملات میں جو باریک پوچھنا چاہیے نا، جہاں سے مال آ رہا ہے تو اسے ذرا گھما کے پوچھتے ہیں. اگر پوچھنا بھی ہو نا تو ایسا گھماتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو جواب دینے کے لیے ہم چکرا جاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ دو دن کا ٹائم آپ دے دیں تو 2 دن کے بعد ذرا سوچ کے بتائیں. اسے گھماتے، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، مگر اسے انداز ایسا اختیار کرتا ہے کہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ نہ یار یہ ایسا ہے تو پھر حلال ہونا چاہیے، اگر ایسا ہے تو حلال ہونا چاہیے. جب تک کہ اس کے مزاج ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم 2 دن کا ٹائم مانگتے ہیں کہ ذرا سوچنے کا موقع دو. 2 دن کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گھما رہا ہے، چاہتا ہے کہ کسی طرح حضرت بتا دینا خالی حلال ہے بس، پھر تو چل نہیں ہے. بعد میں اگر کوئی کہہ دینا کہ یار یہ تو طریقہ حرام ہے تو کرنا نا پوچھو نا، میں پوچھ کے آیا ہوں. پھر ہم کو دوسرے فون آتے ہیں، حضرت آپ نے ایسا کہا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے اس کا ایسا جواب دیا. تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے بھیا اس نے سوال کیا کیا وہ تو پوچھو، سوال کس طریقے سے کیا ہے. یہ سب گھماتے ہیں. بعض مرتبہ تو لوگوں کو ڈانٹ دینا پڑتا ہے کہ یار تم حرام کو حلال کروانا چاہتے ہو، اور ہمارے حلال کہنے سے جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہوگا. اس کو یاد رکھیں. اور قیامت کے دن جواب دہی آپ کی ہوگی کہ آپ نے ایک عالم اور ایک مفتی کو کس طریقے سے اپنے مطلب کے مطابق سوال کر کے اسے حلال کو حرام کو حلال قرار دینے کی کوشش کی، کروانے کی کوشش کی ہے. ہم سے تو آپ نے جس طرح گھما پھرا کر پوچھا، اگر غلطی سے ہم اس کے مزاج کو نہ سمجھ سکے،
اور اس کے سوال کے انداز کو نہ سمجھ پائے تو ظاہر بات ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے اور آپ کرنے لگ جائیں. تو کم سے کم اتنا تو ہوگا بھائی کہ قیامت کے دن ہم تو یہی کہیں گے کہ مولا ہم سے خالی جواب نہ دیکھ، اس نے سوال کیسے کیا وہ بھی دیکھ. اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے. تو بعض لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بس یہ حلال ہو جائے. حضرت ایسا ہو تو کیسا، حضرت ایسا ہو تو کیسا. ارے بھائی ایسا ویسا کیسا کرنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی. شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگانے سے زمزم نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ شراب ہی رہنے والی ہے. یاد رکھیے گا. گالی گالی ہے، اگر کوئی عربی زبان میں دے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ تلاوت کر رہا ہے. عربی زبان بڑی مقدس زبان ہے، مگر عرب بھی تو گالیاں بکتے ہیں. تو کیا عربی میں گالی دے دے تو کیا وہ ثواب کا کام ہو جائے گا؟ گالی گالی ہے، انداز بدلو، لیبل بدلو، گناہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کریں، حرام سے بچیں. اللہ تعالی ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. کوشش کریں، اور کوشش کرنے میں اگر ہمارے پسینے نکلتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محنت کے ساتھ کمائی کرتا ہے رزق حلال کی نیت سے، تو صبح سے شام تک جو بازار میں محنت کر رہا ہے، مارکیٹ میں محنت کر رہا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کا نام مجاہدین میں لکھو، یہ جہاد کر رہا ہے. اور وہ لا کر جب اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ثواب صدقے میں لکھو. کھا اپنے بچے رہے، کھا اپنی بیوی ہے رہی ہے، اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے، مگر پورا دن محنت کیا، رات کو حلال کھلایا، تو وہ محنت کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا اور بچوں کو کھلانا صدقے کا ثواب ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسی اپنے بندوں کو نوازتا ہے. لہٰذا یاد رکھیں ہمیشہ حلال کی کوشش کریں، اور جہاں بھی شک ہو تو علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مگر گھما پھرا کے نہ پوچھیں، سیدھا سیدھا سوال کر ڈالیں تاکہ علماء سیدھا سیدھا جواب دے سکیں، انہیں الجھانے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو بیوقوف بنا دینے سے مال تو مل گیا اور پھر یہ سمجھنا کہ دیکھا نا کیسا بیوقوف بنایا، مگر یہ تو سوچ کے اس کی سادگی تو دیکھ، تجھ پر بھروسہ کتنا کر لیا یار، اس نے بھروسہ کتنا کیا ہے تجھ پر. تو خوش ہے کہ میں نے بیوقوف بنایا، مگر اس نے تو بھروسہ کیا ہے نا، اور تو نے بھروسے کو توڑ دیا ہے، بھروسہ کو ٹھیس پہنچائی ہے. قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ روایت میں آئے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غالباً قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کماتے حرام سے ہیں، پھر عمرہ، حج، ادھر قاری خیر میں حصہ، کھڑے ہو کر نام لکھانا. کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے ثواب ملے گا، مجھے نیکی ملے گی. ائمہ کرام فرماتے ہیں، ائمہ میں سے کسی نے کہا ہے، نام ذہن میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ناجائز اور حرام کمائی سے نیکی کرنے کی کوشش کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو کے پاک کرنے کی کوشش کرنا. کپڑا ناپاک ہے، اسے دھونا چاہتے ہیں، اور دھو کیسے رہے؟ پیشاب سے. تو پیشاب سے دھونے سے ناپاک کپڑا پاک ہو جائے گا؟ فرمایا جس طریقے سے ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا پیشاب سے دھونے سے، تو فرمایا اسی طرح حرام کی کمائی کار خیر میں لگاؤ، اور اس پر اگر ثواب کی نیت ہو تو کیا فائدہ ہوگا. تو یاد رکھیں جب بھی دینی کاموں میں خرچ کریں تو اپنی حلال کی کمائی. الحمدللہ یہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں کو مزین کرنا منع تھا. علماء کے فتوے، مسجدوں میں ڈیکوریشن کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ عبادت کرنے والے کے عبادت میں خلل ہوتا ہے، وہ چمک دیکھے گا، جھومر دیکھے گا، ڈیزائن دیکھے گا، اس لیے منع کیا گیا تھا. لیکن بعد میں جب لوگوں کے مکانات اعلیٰ بننے لگے تو علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جب تمہارے گھر اعلیٰ ہے تو خدا کا گھر تم سے بہتر ہونا چاہیے. بعد میں اجازت ملی ہے، تو اللہ کے گھر کو مزین کرنا چاہیے، اچھا ہے، اچھی بات ہے. تو عزت ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث سن لیں، آپ سنا دوں حدیث کیا؟ تب تک ہو سکتا ہے کہ یہ لائٹ لگانے والا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کچھ انتظام نہیں تھا روشنی کا، تو مسجد کے صحن میں لکڑیاں جلا کر آگ جلاتے تھے.
اسی کی روشنی میں لوگ نماز پڑھتے تھے. حضرت سیدنا تمیم داری صحابی رسول ہے, ایک مرتبہ تجارت کے لیے ملک شام گئے. ذرا دیکھیں یار کیا ذہن ہوتا ہے, اللہ ہم کو بھی وہ ذہنیت عطا فرمائے. تجارت تو ہو رہی ہے مگر مارکیٹ میں دیکھا انہوں نے کہ بڑے خوبصورت قندیل وہاں پر ہے, وہ پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا. تو انہیں مسجد یاد آئی, گھر یاد نہیں آیا, مسجد یاد آئی. کہا یار باہر لکڑیاں جلا کر کے روشنی کی جاتی ہے, میں یہ قندیل خرید کر مسجد نبوی میں لگاؤں گا تاکہ روشنی کا انتظام ہو جائے. آپ نے وہاں سے وہ قندیل خریدے اور وہیں سے زنجیریں خریدی اور لے کے آئے, اور گھر میں لا کر کے اس میں تیل بتی وغیرہ لگا کر کے اور زنجیریں لا کر مسجد میں جگہ 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 لٹکایا. عشاء کی نماز میں حضور آئے تو دیکھا مسجد جگمگ جگمگ کر رہی ہے, اس دور کے اعتبار سے قندیلوں کے ذریعے جگمگ جگمگ کر رہی ہے. حضور سب کو دیکھنے لگے, فرمایا یہ کس نے کیا؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ تمیم داری نے. تو سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے, باری تعالیٰ جس نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے اس کی قبر کو تو روشن فرما دے. سبحان اللہ. تو یہ روشنی کا انتظام ہو رہا ہے نا, سولار سسٹم کا مطلب ہے روشنی کا انتظام کرنا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور کی دعا کا حصہ بن جائیں, ان کی دعا میں حصے دار بن جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمیم داری کا نام نہیں لیا ہے, بلکہ یہ فرمایا, دیکھیے سرکار کی رحمتیں دیکھیں آپ. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تمیم داری کی قبر کو اللہ روشن فرمایا, فرمایا جس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا اللہ اس کی قبر کو منور فرما دے. تو الحمدللہ اس میں ہم بھی حصے دار بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.